اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، تم کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہارا پیچھا خود کرتی ہے، موت تو پیچھے بھاگتی ہے۔ ہم بچپن میں ایک واقعہ سنا کرتے تھے، اب اس واقعے کی سند کی تحقیق نہیں ہے، ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو، لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ صحیح یا غلط ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بیان کرنے میں یہ بتا کے کہ مستند نہیں ہے، یہ بتا کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ان کے دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس آدمی کو گھور گھور کے دیکھنے لگا۔ وہ جو بندہ گھور کے دیکھ رہا تھا وہ حقیقت میں فرشتہ تھا، ملک الموت، موت کا فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا۔ گھور گھور کے دیکھ کے چلا گیا وہ۔ تو اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو بلایا، بھائی کیوں گھور رہے تھے؟ اس بندے نے کہا میں ملک، انہوں نے کہا یہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے۔ وہ آدمی ڈر گیا کہ موت کا فرشتہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا یہ موت کا فرشتہ ہے، آپ ایسا کریں، یہ تو یہاں میرا ایڈریس دیکھ کے چلا گیا ہے، آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں۔ ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی نا، وہ تو ہوا میں تخت اڑایا، چل بھائی، جیسے آج کل جہاز چل رہے ہیں نا ایسے سلیمان علیہ السلام کے تخت ہواؤں میں تیرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا بھائی پہنچا دیتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ جو موت کا وقت ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ ہوا کو حکم دیا، بھائی اٹھا کے لے گئی۔ پی آئی اے میں بٹھاتے تو پہلے ہی صحیح ہے، تو شکر ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں پی آئی اے نہیں تھا، اگر بٹھا دیتے تو وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کا کام ہونے کا خطرہ تھا۔ زیادہ نہیں بولوں گا، ہم نے بھی سفر کرنا ہوتا ہے پی آئی اے میں، ایسا نہ ہو کسی دن پی آئی اے والے کھڑکی سے اٹھا کے باہر پھینک دیں، مجھے کہہ لے تو پہلے جانا، تو بلا وجہ ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے۔ سفر تو ہم نے بھی اسی میں کرنا ہے، کیا کریں بھائی، نہیں پورا جہاز نہیں کر سکتے۔ اچھا کہہ رہے ہیں میرے چکر میں پورے جہاز ہی کو نہ اڑا دے کے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے کہاں پہنچا دیا؟ ہندوستان۔ اطلاعی کہ ہندوستان میں اس کا انا للہ ہو گیا، انتقال ہو گیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے پوچھا کہ بھائی تو اس کو اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ یہ تو ڈر گیا بیچارہ۔ انہوں نے کہا میں اس کو گھور کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہندوستان میں فلاں جگہ پہ ایک بندہ ہوگا اس نام کا، اس کی روح قبض کرنی ہے۔ میں حیران تھا کہ میں نے کل وہاں اس کو موت دینی ہے اور یہ آج یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ یہ تو تیز رفتار گھوڑے پہ بھی جائے گا تو کل تک ہندوستان نہیں پہنچ سکتا، جتنی بھی سپیڈ میں جائے۔ تو میں حیران اس پر ہو رہا تھا کہ اللہ نے حکم تو دے دیا لیکن سمجھ میں آنے والا حکم نہیں ہے، یہ کیسے پہنچے گا؟ تو جب میں کل وہاں میں گیا اگلے دن وہاں، تو وہ اسی مقام پہ موجود تھا۔ اس کو کہتے ہیں اینما تکونو، تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ لبرز الذین، وہ کیا ہے قرآن مجید میں کہ جب میدان جنگ میں لڑائی ہوئی ہے نا، تو غزوہ احد میں مشرکین مکہ منافقین یہ کہتے تھے کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ تو خودکشی ہے، کیونکہ دشمن بہت طاقتور تھا اور ادھر مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور لڑائی بڑی ٹف تھی۔
اور ابو سفیان اور خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، بہت بڑے لشکر کے ساتھ، اور ارادہ تھا بدر کا بدلہ بھی لینا ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کے پاس لڑائی کے علاوہ کسی چیز کا آپشن نہیں تھا۔ یہ بات خوب سمجھ لیں کہ اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ بہت کمزور ہیں، دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے، تو اسلام آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیونکہ لوگ نا حدیثوں کا غلط مطلب لیتے ہیں، اس لیے مجھے درمیان میں یہ حاشیے چڑھانے پڑتے ہیں، اجازت نہیں دیتا۔ لہذا یہاں توکل کرنا کہ ہم لڑیں گے، بس کوئی بات نہیں، شہادت پائیں گے اور مریں گے، اور کوئی بات نہیں، اللہ ہے بس مدد کرے گا، وہ سب کچھ صحیح ہو جائے، نا 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 نا۔ اللہ نے کہا پہلے اپنی اوقات دیکھو۔ کم سے کم قرآن کے الفاظ ہیں، ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین، کم سے کم طاقت کا توازن آدھا ہونا چاہیے، یعنی دشمن اگر 50,000 ہے تو آپ 25,000 سے کم نہیں ہو۔ دشمن کے پاس 1000 کلاشن کوفے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 500 ہونی چاہیے۔ ان کے پاس 1000 ٹینک ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 500، اس سے کم ہے تو قرآن آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دے رہا، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے۔ ہاں آدھی اس لیے کہ آدھا اسلحہ ہوگا اور آدھا تمہارا تقوی اور ایمان، اگر برابر برابر ہو پھر ایمان کا کیا فائدہ بھائی؟ تم مسلمان ہو، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کچھ اسباب اختیار کرو، کچھ ہماری طرف سے مدد، نہ پوری ہماری مدد پہ اعتماد کر کے بیٹھنا ہے اور نہ مکمل اسلحے پہ توکل کر کے بیٹھنا ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، اسی کو بیلنس کہتے ہیں۔ جو آج کل مارکیٹ میں بولتے کیوں نہیں بھائی شارٹ چل، ایک عجیب افراتفری کا شکار ہیں لوگ۔ کرونا میں احتیاط نہیں کریں گے تو بالکل ہی نہیں کریں گے، کریں گے تو وہم سے ہی مر جائیں گے، اتنے ہو جائیں گے کہ پاگل ہو کے ویسے ہی مر گئے ٹینشن سے ہی۔ تو پھر آ گیا کرونا، پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہو گیا، میں سوچا تب اس پہ بات نہیں کروں گا بالکل۔ تو کرونا پہ مفتی صاحب بات نہیں کرو نا، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بات نہیں کرو تو نہیں کروں گا۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لڑائی لڑی ہے کہ بعض دفعہ آپ بہت کمزور ہوتے ہو مگر لڑائی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہوتا نہیں ہے، کیونکہ نہ لڑنے سے اور زیادہ نقصان ہے، پھر تو بالکل ترنے والا۔ دیکھو جیسے بلی جو ہے نا، بلی کمزور ہے، آپ پہ حملہ نہیں کرتی، لیکن بلی کو آپ اتنا مجبور کر دیں کہ اب اس کے پاس حملہ کرنے کے علاوہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں، تو وہ فدائی حملے پہ بھی آ جائے گی، بولے گی مرنا تو ہے ہی۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے اور بالکل صحیح ہے کہ بھائی جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر تو لڑائی کے علاوہ، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ان تھوڑے سے حضرات کو اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں لے جا کے کھڑا نہ کرتے تو انہوں نے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی، تو اور زیادہ نقصان ہونا تھا۔ ایسے موقع پہ جب کام کرنا لازمی ہو، فرض ہو، پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ اب اسباب کو مت دیکھو، اب نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ، کیونکہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بہت اہم اصول ہے کہ جب کرنا ہی کرنا ہے تو پھر بھائی اللہ بہت بڑا ہے، بچائے گا وہ، پھر اللہ مدد بھی کرتا ہے۔ جیسے بدر میں لڑائی ہو گئی تو اب اللہ نے بچایا۔ اس میں بہت سارے اصول نکلتے ہیں زندگی گزارنے کے۔ ایک بہت اہم اصول یہ نکلتا ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اس میں کوتاہی مت کرو، جو اختیار میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن نہ لو۔ یعنی جب بھی آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں نا تو یہ دیکھا کریں کہ میرے پاس کتنے آپشن ہیں اس کام کو کرنے کے، جو آپشن ہے ہی نہیں اس پہ سوچنا کیا ہے؟ فضول ہے۔ تو بہت سے مسئلے ایسے ہی حل ہو جائیں گے۔
لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ گھریلو مسائل جو ہوتے ہیں نا، بڈے بازیاں، ابا یوں نہیں ہے، ابا ایسے، ابا ویسے. میں کہتا ہوں ابا سے بھاگنے کا آپشن ہے ہی نہیں، ابا چینج کرنے کا آپشن بھی نہیں ہے. میاں چینج ہو سکتا ہے، بیوی بھی چینج ہو سکتی ہے، یہ چینجیبل ہیں. تو اس میں اس آپشن پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ طلاق ہو، ڈیورس ہو، الگ، یہ تم اس کو چھوڑو، تم کہیں اور کر لو. اللہ نے بھی کہا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر دونوں علیحدگی اختیار کر لیں، نہیں بن رہی تو دونوں کو اللہ غنی کر دے گا، اس کو کوئی اس سے اچھی دلا دے گا، اس کو اس سے اچھا دلا دے گا. لیکن یہ ماں باپ میں یہ آپشن، بولو بھائی، نہیں. تو اس میں برداشت کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اب چاہے برداشت کر کر کے ڈپریشن سے مر جاؤ، یا برداشت نہیں ہو رہا پھر بھی کرو بس. اس کے علاوہ کوئی آپشن جب ہے ہی نہیں تو غور کرنا. مشورہ کس بات کا بھائی؟ مفتی صاحب سے ہے بھائی. مفتی صاحب سے مشورہ لے رہا ہوں، ابا کا کیا کروں؟ ابا کو برداشت کرو بس، یہی کر سکتے ہو بھائی. ابا کو کیا کرو گے؟ برداشت. ہاں یہ الگ بات ہے اس پہ اگر کوئی مشورہ کہ کیسے برداشت کروں، برداشت کرنے کے کچھ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ابا بدلنے کا آپشن نہیں ہے، نہ اماں بدلنے کا آپشن ہے بھائی، اور نہ بہن بھائی بدلنے کا آپشن ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، اچھا سلوک. یار بولنے پہ فائدہ ہوتا ہے، سبق یاد ہوتا ہے. اچھا سلوک کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے بھائی اور بہنوں کے ساتھ جو اچھے سلوک کا حکم دیا، اس لیے نہیں کہ وہ اچھے ہیں، بلکہ بھائی سے بھائی کا رشتہ اور بہن سے بہن کا رشتہ، تو یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. لہذا جو اس رشتے کی سبب تھا، جب علت ختم نہیں ہوتی تو معلول ختم نہیں ہوتا. علت اور معلول کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک ریزن ہوتی ہے نا، وہ ہوگی تو لازمی دوسری چیز بھی ہوگی. ارے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ امپلائی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ تو آپ جب تک امپلائی ہیں تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو آپ گئے، آپ نے باس سے کہا مجھے تنخواہ چاہیے، اس نے کہا تم شکل اچھی نہیں ہے تمہاری، دفعہ ہو یہاں سے. آپ نے کہا سر مجھے سیلری چاہیے، میری شکل کا کیا کرنا ہے؟ او بھائی تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، دفعہ ہو یہاں سے. یار تمہارا قد اچھا نہیں ہے، نکلو یہاں سے، تم تمیز سے بات نہیں کرتے، نکلو. آپ بولے گے بھائی میں تنخواہ تمیز سے بات کی نہیں لیتا، میں آپ کی کمپنی کا کیا ہوں؟ ملازم ہوں. میں نے تنخواہ شکل کی. وہ مسٹر، ایک تو مس ورلڈ ہوتی ہے، اس بندے کو کیا بولتے ہیں؟ مسٹر ورلڈ. تو وہ ان کو ملتی ہوں گی فٹنس اور ان سب کے پیسے کہ شکل اچھی ہے، تو دلہن کو ملتے ہیں شکل کے پیسے. وہ ایک صاحب کی شادی ہوئی، قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا، تو قاضی صاحب نے کہا میری فیس، تو دلہا نے کہا کتنی فیس بتائیں؟ قاضی صاحب نے کہا جتنی خوبصورت دلہن ہے اتنے پیسے دے دو. بھائی دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے نا، تو جتنی خوبصورت دلہن ہے، قاضی صاحب کا خیال تھا لاکھوں روپے دے گا، دلہن تو سبھی کو پسند آتی ہے. تو اس نے 10 روپے نکال کے دے دیے. قاضی کو بڑا غصہ آیا یار. قاضی نے ذرا دلہن کو جھانک کے دیکھا، 5 روپے واپس کر دیے. تو دلہن کو بھی منہ دکھائی کے پیسے ملتے ہیں. امپلائی کو، ملازم کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ شکل کی نہیں ملتی. اس کی علت کیا ہے؟ ملازم ہے. تو ہر چیز پہ علت پر حکم کا مدار ہوتا ہے. تو بھائی اور بہنوں سے جو اچھا سلوک کا شریعت نے حکم دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خونی بلڈ ریلیشن. ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا ہے، ایک ہی ماں نے، ایک ہی پیٹ نے جنم دیا ہے. یہ جو رشتہ ہے اس بیس پہ، اور اتنا مضبوط. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں جو ریلیشن کی وجہ سے جو حسن سلوک کا حکم ہے، اس میں سب سے اہم ترین ریلیشن، اس قرآن کا میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، سب سے اہم ریلیشن کیا ہے؟ رشتہ داری، بلڈ ریلیشن. یہ رشتے تمام رشتوں پہ کیا ہیں؟ مقدم ہیں. حتیٰ کہ باس کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن ہے، اللہ کہتے ہیں بھائی بہنوں کا ریلیشن اس باس والے ریلیشن سے کیا ہے؟ مقدم. بلکہ چچا زاد پھوپھی زاد کا رشتہ بھی ان سے کیا ہے؟ مقدم ہے، کیونکہ وہ بلڈ ریلیشن ہے نا، خونی رشتہ ہے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟
ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ نہیں، یہ ریلیشن پہ کدھر سے آ گئے. تو خیر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جہاں، ہاں وہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو ہندوستان بھیجا، وہ فرشتہ کہاں پہنچ گیا؟ ادھر جا کے. تو میں احد کا بتا رہا تھا، غزوہ احد کا. تو ہوا یہ تھا کہ اب چونکہ یہاں لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں تو مجبوری ہے لڑنا. تو اب ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو منافقین کہنے لگے یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم اس کو جہاد سمجھتے تو ہم جاتے. یہ جہاد نہیں، یہ کیا ہے؟ خودکشی ہے. اتنے لوگ ہیں، ہم تھوڑے سے مار دیں گے ہم کو. نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے صحابہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے. تو منافقین کو پروپیگنڈے کا موقع مل گیا. انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑائی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ خودکشی. اتنے لوگ شہید ہو گئے. تو قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، یہ لوگ جو شہید ہوئے نا اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، نہ نکلتے میدان میں، تو ان کو ان کی موت میدان میں لاتی. اس لیے یہ باتیں مت کرو. لو اطاعونا ما قتلوا، قرآن کے الفاظ ہیں. منافقین کہنے لگے یہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے. اللہ نے فرمایا نا 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 نا، یہ تمہاری بھول ہے. جن لوگوں پر موت لکھی ہوئی تھی، مرنا تھا، تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن کے مقدر میں اس وقت مرنا تھا ان کی موت ان کو گھسیٹ کے میدان میں لے کر آتی، کسی بہانے سے آ جاتے وہ. تو اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے. آپ بعض مرتبہ کسی چیز کو زندگی کا سبب کے طور پر اختیار کرتے ہیں، وہی چیز آپ کی موت کا ذریعہ بن جاتی. باڈی گارڈ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ارے زندگی کے لیے رکھے جاتے ہیں نا، قاتل سے بچائیں گے. یہی گارڈ آپ کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. کئی کیسز ایسے ہوئے نہیں تاریخ میں، گارڈ نہیں مار دی گولی. آپ ایسی خوراک استعمال کرتے ہیں جو صحت کے لیے اچھی، وہی خوراک آپ کی موت کا ذریعہ بن جاتی. ڈاکٹر سے آپ نے علاج کروایا زندہ رہنے کے لیے، وہی علاج آپ کی موت کا ذریعہ بن گیا. وہی انجیکشن ری ایکٹ کر گیا. ایسے ہم نے دیکھے اپنی زندگی میں واقعات. بخار تھا، انجیکشن لگوا کے آئے، وہ ری ایکشن ہوا. نہ ڈاکٹر کی بیچارے کی نیت تھی مارنے کی. یہ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر زہر کے انجیکشن دے کے مار رہے ہیں، فضول بات ہے انتہائی. کوئی اسپتالوں میں کوئی زہر کے انجیکشن نہیں دے رہا. کسی کو کورونا ہو جائے نا، اس کو اگر آکسیجن کی ضرورت ہے فوراً ہاسپٹل لے کے جائیں اس کو. ایسی میتیں ہمارے علم میں آ گئی ہیں کہ وہ اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہے کہ وہاں تو کورونا کے کیس بنا کے ڈال دیں گے، اور گھر میں بیچارے کو مار دیا انہوں نے. تو اتنا نہیں پروپیگنڈے کا شکار ہوا کریں. سارے ڈاکٹر انسان ہیں بھائی، ٹھیک ہے اتنی گڑبڑ کرتے ہیں کہ یہاں سے نہیں وہاں سے دوا لینا، 50 روپے ان کو وہاں سے کمیشن مل رہا ہوتا ہے. لیکن اتنی ابھی برائی نہیں آئی ہے کہ ٹیکے لگا کے. یہ تو قصائی یہ کام نہیں کرتا میرے بھائی، ڈاکٹر کیوں کرے گا؟ تو پڑھا لکھا ہے وہ. تو اس لیے یہ فیس بک اور واٹس ایپ کے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچائیں. مریض ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں، اس کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اس کو، جب ایسی کنڈیشن ہو شروع میں نہ لے کے جائیں بلا وجہ ہاسپٹل کے. ابھی تو بڑے معاملات کیونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، بھی زیادہ نہیں آؤں گا، بس ایک چھوٹی سے درمیان میں چٹکل آ گیا تھا. یہ ٹیکے لگانا کی بات ہے نا، وہ ٹیکہ لگ کے ری ایکشن سے مر جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اب دیکھو میرے بھائی، یہ خبر ہمیں کس نے دی؟ اللہ نے. تو یہ خبر اللہ اس لیے دے رہا ہے کہ اس خبر کے اندر ایک آرڈر، بولو بھائی، چھپا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، حالانکہ تمہیں پہلے سے پتہ ہے اور تم صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، لیکن تمہارے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ تم مرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تمہیں دیکھ کے پتا چلے کہ اس نے واقعی مرنا ہے، اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ میں نے مرنا ہے. عمل سے ثابت کرو. اور عمل میں سب سے پہلی چیز ہے دنیا سے دل
मत लगाओ, इन दीवारों ईंटों से देर मत लगाओ। ये ना शौक से बताया करो मेरे बहरिया टाउन में इतने प्लॉट, इतने फ्लैट। ओ भाई, किसी का कुछ भी नहीं है। जो मलिक रियाज है बहरिया टाउन का मालिक, कल उसका भी जनाजा उठेगा, ऐसे खाली हाथ जा रहा होगा। देखो लोगों, इबरत का निशान, अरबों की जायदादें बना के चला गया, आज खाली हाथ जा रहा हूं। उसको नहीं मौत छोड़ेगी तो हम और आप किस खेत की मूली लेंगे? बता रहे मेरा प्लॉट, मेरा प्लॉट, मेरी जगह है, मेरा फ्लैट। सही है ना? ओ भाई, जिससे खरीदा है मौत उसको नहीं माफ करेगी। कफन में जेब होती है भाई? एक पॉकेट तो होनी चाहिए कफन में यार। कपड़े सिलवाते हैं, जेब लाजमी जुज़ है या नहीं है? खवातीन के कपड़ों में अक्सर जेब नहीं होती क्योंकि पर्स हाथ में होता है उनके। ऐसे ही है ना, उनके पास क्या होता है? पर्स होता है। तो वो भी जब दुनिया से जाती हैं तो कफन के साथ पर्स, बोलो ना, नहीं जा, सब खत्म। बड़े बड़े आए दुनिया में, बड़े बड़े आए हैं, ऐसे आए हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। कारून जैसे लोग आए, सिकंदर आजम आया, जब मरने लगा ना तो उसने रास्ते में ही मौत हो गई थी बेचारे की, सफर में। तो मौत भी अजीब चीज है।